अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। आज हमारे साथ एक दफा फिर हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जो है वो मेहमान डॉक्टर सलमान अहमद है, यूनाइटेड नेशंस के गुडविल एम्बेसडर हैं, इमरान खान के जो है वो बड़े करीबी साथी हैं और जनूनी हैं और ऑथर हैं, फिल्म मेकर हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इसलिए तारुफ के ऊपर हम मजीद नहीं जाएंगे। लेकिन एक बात जो हम बार बार सलमान भाई के साथ करते रहे और तकरीबन पिछले 2 साल से, जब बल्कि तकरीबन अब 3-4 साल से, जब से इमरान खान ने इस्लामाबाद के जलसे में वो साइफर लहराया था और बताया था कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो है ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कहने के ऊपर किया गया है, और हमने माइंड यू अजीज अनमन इसीलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट किया, ट्रंप को इलेक्शन को अमेरिका में सपोर्ट किया। लेकिन ट्रंप ने क्या किया वो तो तारीख का हिस्सा है। जिस तरह उसने फैमिली बिजनेस को तरजीह दी और पाकिस्तान के ऊपर काबिज माफिया को तरजीह दी, और किस तरह जो कुछ भी हो रहा है आपके सामने है। लेकिन अब अमेरिका के अंदर भी जो है वो तब्दीली की हवा चल रही है, और ये जो साइफर आया है, अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, हम सलमान भाई से को खुशामदीद कहते हुए अमेरिका में वो बैठे हुए हैं, हम उनसे पूछेंगे कि अब इस साइफर के आने से पहले हमें ये बताइए सलमान भाई, वेलकम टू द शो, कि अमेरिका में क्या फर्क पड़ जाएगा इस साइफर के आने की वजह से। जी वालेकुम अस्सलाम आदिल, आपको और सारे सामाइन को बहुत बहुत मेरा सलाम। आदिल, ये आपने जो भी बताई पूरी बात, मुझे सबसे पहली जो जहन में आती है ना कि 20 मार्च 2024 को मैं वॉशिंगटन डीसी की कांग्रेस की हेयरिंग में बैठा था, जहां डोनाल्ड लू वो सवालों का जवाब दे रहा था। जब उससे पूछा गया कि क्या आपने इमरान खान, ये मेरे ख्याल में जो रिपब्लिकन जो टेनेसी का है ना कांग्रेसमैन टिम बर्चेट, उसने सवाल पूछा कि क्या आपने डोनाल्ड लू एक कोई मैसेज भेजा था पाकिस्तान जिसकी वजह से इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई गई, क्या आप ने आपको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि इमरान खान की गवर्नमेंट को गिराना है या नहीं। तो वो अगर आप देखें ना, वो सारों के लिए वो अवेलेबल है कि उसने सीधा झूठ, ये उसने कहा था जब पूछा गया था। इसकी आप बात करें, आप बैठे रहते ये जी। related to this, what's called the cipher in Pakistan, the alleged leaked diplomatic cable from the embassy. It is not accurate. At no point, liar. At no point does it accuse the United States government or me personally of taking steps against Imran Khan. And thirdly, the other person in the meeting, the then ambassador of Pakistan to the United States, has testified to his own government that there was no conspiracy. We respect the sovereignty of Pakistan. We respect the principle that Pakistani people should be the only ones choosing their own leaders through a democratic process. Why business is grateful you are holding this thing today for us to talk about that process. Not true. तो खुलेआम डोनाल्ड लू जब कह रहा था कि ये सब कुछ झूठ है, तो आप लोग वहां पे बैठे हुए बोल रहे थे कि तुम झूठे हो, लायर लायर लायर, और वो लायर साबित हो गया सलमान भाई। अब इसके साबित होने के बाद क्या चेंज जो है, अब मुझे बताइए कि आ सकती है। आप डोनाल्ड लू की जिस स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, जिस हेयरिंग में आप बैठे हुए थे, वो हमने दिखा दी। प्लीज कंटिन्यू। जी आदिल, इसकी अहमियत जो मैं क्यों, आपने जो अभी सामाइन के लिए ये जो रिकॉर्डिंग दिखाई है ना, देखें जो डोनाल्ड लू है ना, वो कोई इलेक्टेड, मतलब कि वो इलेक्शन जीत के नहीं बैठा हुआ वहां, वो एक ब्यूरोक्रेट है, ठीक है। और ब्यूरोक्रेट को कांग्रेचुअल हियरिंग में, जो कांग्रेचुअल हियरिंग में सवाल पूछने वाले हैं ना, वो दोनों डेमोक्रेट्स भी हैं, रिपब्लिकन्स भी हैं, और उनको अवाम ने वोट दिया हुआ है। इसने ओथ लेके झूठ बोला है। ये मैं आपकी इसकी नौयत ये है कि डोनाल्ड लू के पीछे बहुत बड़ा केस हो सकता है कि उसने इतना बड़ा झूठ बोला है। अगर ये जो अब ड्रॉप साइट रायन ग्रिम और जो ड्रॉप साइट न्यूज है, उन्होंने ये जो पूरा साइफरी जो, और ये पाकिस्तान से ये जो पूरी जो ओरिजिनल साइफर है,
کیونکہ یہ اسد مجید خان نے پاکستان بھیجا تھا, ٹھیک ہے نا, یہ امریکہ سے نہیں گیا, یہ ہمارے امبیسڈر نے ادھر واشنگٹن ڈی سی سے پاکستان بھیجا تھا. اور کسی پاکستانی نے, اللہ اس کو جنت اور نصیب کرے اور اس کو میں دعائیں دیتا ہوں, کہ جنہوں نے یہ ریلیز کر دیا ہے, اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے عادل, کہ عمران خان کی ایک ایک بات سچ نکلی ہے. اس عمران خان کو تو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ خان صاحب 80 سال, تقریباً 80 سال کے اندر آپ واحد پاکستانی لیڈر ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو آگے لگا دیا. کہ وہ باقی بھی سارے جو یہ تھے جھوٹے شریفوں میں اور بھٹوؤں میں جتنے یہ سارے تھے, جھوٹ بولتے تھے, مل کے آئی ایس آئی کے ساتھ اور مل کے ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ تعاون کر کے اپنے پاور میں لاتے تھے. لیکن عمران خان نے کہا کہ مجھے پاکستانی عوام نے ووٹ دیا ہے, مجھے پاکستانی عوام نے منتخب کیا ہے, اس لیے میں ان کو بتاؤں کہ ایک بیرونی ملک کی ایک سازش ہے آپ کے وزیر اعظم کو گرانے میں. لیکن میر جعفر, میر صادق, کون, جنرل باجوہ, اور پھر اس کے بعد عاصم منیر, وہ ایسے بغیرت قسم کے لوگ ہیں. میں ان کو کیا کہوں, میں تو پاکستانی امریکن ہوں, اور ہم ان پہ کیس کریں گے. اب یہ عاصم منیر یا اس کے ساتھ جو بندے ہیں نا جو انوالوڈ ہیں خان صاحب کی ٹاپلنگ میں, ہم ان پہ یہاں امریکہ میں کیس کریں گے, کیونکہ ہمارے پاس وہ ڈاکیومنٹ آ گئی ہے جو یہ سائفر ہے. نہیں تو سلمان بھائی, پھر ان کے خلاف آپ امریکہ میں کیس کرنے جا رہے ہیں, تو کیا ڈونلڈ لو کے خلاف جو ہے, اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو یہ ڈونلڈ لو جو سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے, اس کے خلاف کیس نہیں بنتا؟ جی بالکل, میں نے آپ کو پہلی بات یہی بتائی نا کہ جو ڈونلڈ لو نے کہا ہے وہ تو آپ کے پاس ایک اسموکنگ گن ایویڈنس ہے کہ ایک جھوٹ بولا گیا ہے, پبلک اوتھ لے کے جھوٹ بولا گیا ہے. ہمارا یہ ہے, دیکھیں عادل, آپ کو میں بتاتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستانی امریکن کمیونٹی نے کیا وہ کیا تھا, کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہو جو ایک آزاد, ریئل فریڈم جس کو کہتے ہیں نا, آزاد ملک ہو جس کے اندر جمہوریت ہو, رول آف لا ہو, جو بالکل کبھی بھی نہیں تھا. لیکن پچھلے 4 سال میں جب سے خان صاحب کو گرایا گیا ہے تو پاکستان بالکل ایک بنانا ریپبلک سے بھی بدتر ملک بن گیا ہے. تو ہم ادھر سے کیا کر رہے ہیں کہ ہم ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اب یہ سامنے سائفر آ گیا نا, آپ کے سامنے ہے, یہ سارے اخبارات کور کر رہے ہیں, دنیا کی میڈیا کور کر رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ, آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے کہا پرائم منسٹر عمران خان کو کہ آپ میری طالبان سے ٹاکس کروا سکتے ہیں. تو خان صاحب نے, آپ کو یاد ہے یہ 2019 کی بات ہے کہ دوحہ ٹاکس خان صاحب پرائم منسٹر عمران خان نے کی, ٹھیک ہے. تو صاف نیتی سے ایک آدمی نے آپ کی مدد کی, امریکہ کی مدد کی, اور آپ نے صلاح یہ دیا کہ جب بائیڈن آیا تو آپ نے ان کو کھڈے لائن لگا دیا. اور اب یہ ہے کہ ان کی تقریباً ایک آنکھ کی جو وہ ویژن ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو ہم پریشر ڈال رہے ہیں اس وقت, میں جس طرح آپ سے بات کر رہا ہوں, کہ ہم پریشر ڈال رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کہ جس بندے نے آپ کی مدد کی اور دنیا کی مدد کی امن کے لیے, سٹیبلٹی کے لیے, اس کو جیل میں بند کیا ہوا. اور کس نے کیا ہوا؟ آپ کے فیورٹ فیلڈ مارشل نے. تو سب سے پہلے تو اس فیورٹ فیلڈ مارشل کی کلاس لی جائے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے, تو تمہیں کیا پاکستانی عوام نے تمہیں ووٹ دیا تھا؟ تم بھی ڈونلڈ لو کی طرح کے ایک بیوروکریٹ ہو. سلمان بھائی, از اٹ پاسبل کہ یہ فیورٹ فیلڈ مارشل جو ہے اس کو امریکہ میں, ابھی تک تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن چل رہی ہے, نومبر میں یہ الیکشن میں جا رہے ہیں, تو کیا اس الیکشن سے ریلیٹڈ جو اسٹریٹجی ہے وہ کوئی ایسی بنائی جائے گی, یا ان کو کوئی فرق بھی پڑے گا امریکن رائٹ کو, میگا کیمپ کو, اس تمام بات چیت سے؟ کیونکہ امریکہ تو ہمیشہ سے جو ہے وہ رجیم چینج کرتا چلا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مقدمہ کریں گے پاکستان میں جنرل باجوہ اور جنرل عاصم منیر کے اوپر, وہ مقدمہ کس لاء کے تحت ہو سکتا ہے, اور اس سے ان کو کیا فرق پڑے گا آپ کے خیال کے اندر؟ اور اس میں مطلب کہ مطلب what would be the ultimate end, اس سے فرق کیا پڑے گا عمران خان کو, پاکستان کو, اور ان لوگوں کو جنہوں نے پاکستان سے غداری کی؟ کیا ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے واقعی؟ وہ تو پاکستان کے اندر ہی لگ سکتا ہے, پاکستان کی عدالتیں تو ان کے کنٹرول کے اندر ہیں. امریکہ میں آپ کیا چیز ثابت کر سکتے ہیں اور ان کے خلاف کیا کاروائی کر سکتے ہیں, جبکہ رجیم جو ہے امریکہ میں اس وقت بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے اس کی ایڈمنسٹریشن ہے اور وہ اس کو فیورٹ فیلڈ مارشل کہتا ہے. تو ہاؤ کین یو ایکچولی میک اے ڈفرنس؟ کر کیا سکتے ہیں آپ لوگ ادھر؟ تو عادل, آپ واقعی میں مجھے بہت مزہ آتا ہے, آپ ایک ٹرو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. بہت اہم سوال پوچھا ہے جس کے 2 پہلو ہیں, ایک امریکن پہلو ہے اور دوسرا پاکستانی اس کی ایسپیکٹ ہے. میں پہلے امریکن پہ آپ کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں,
جو امریکہ ہے نا جو مرضی کر لیں ڈیپ سٹیٹ کی جتنی بھی اسٹرانگ پارٹنرشپ آصم منیر کے ساتھ کیوں نہ ہو پاکستانی ملٹری کے ساتھ نہ ہو امریکن جو پبلک ہے نا وہ انہوں نے ووٹ دینا ہوتا ہے. ایک تو جس طرح آپ نے بالکل ٹرو کہا کہ یہ مڈ ٹرمز آ رہے ہیں اس سال یہ بہت اہم الیکشنز ہیں اور اس وقت کیونکہ یہ جب سے 28 فروری سے جنگ شروع ہوئی ہے نا جو بی بی نیتن یاہو کے کہنے پہ یہ جنگ لڑی گئی ہے اس جنگ کے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہیں صدر ٹرمپ کے لیے بہت ہی زیادہ ڈیمیجنگ ہے. اب وہ ڈیمیج کنٹرول میں ان کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے کہ ہاؤ ڈو وی ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ ہم نے بڑا اچھا کر دیا اور ہم نے اس میں سے کچھ سکسیس کیا دکھائیں. میں سمجھتا ہوں ایک سکسیس تو یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے کہ آپ کہہ دیں جی کہ ہم امن لے کے آگے لیکن اس کے اندر اس خطے کے اندر پاکستان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اور پاکستان کا فارمر پرائم منسٹر جس نے جولائی 2019 میں جب ملاقات کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ تو وہ گفتگو سب کے سامنے ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس وقت کہا کہ ایسا میں نے کبھی لیڈر دیکھا نہیں ہے جو عمران خان ہے اور میں ان کی انشاءاللہ کشمیر میں بھی مدد کروں گا. یہ اس وقت انڈین میڈیا بھی یہ چیز اٹھا رہی ہے. سو وہ وہاں سے کس طرح بدلے آپ یہ جو سائفر ہے سب کچھ سٹوری بتا دیتا ہے کہ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن نے خان صاحب کو گرایا اور بائیڈن کون ہے ڈیموکریٹ اور ٹرمپ کی جنگ کس کے ساتھ ہے ڈیموکریٹس کے ساتھ ہرانا کس کو ہے نومبر میں اور اگلے الیکشن میں ڈیموکریٹس کو. تو اس وقت ٹرمپ کے لیے یہ ایک لیگ سٹمپ پہ فل ٹاس آیا ہے بہت بڑا فل ٹاس آیا اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. انہوں نے نا اب میں آپ کو وہ جواب دینا چاہتا ہوں کتنے فیلڈ مارشل اور جنرلز ہیں فرام ایوب ٹو یحییٰ خان ٹو ضیاء ٹو مشرف ٹو کیانی ٹو جنرل باجوہ. میرے خیال میں ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں سلمان بھائی. اس وقت ان کی بات چیت جو ہے وہ امریکہ میں پسند نہیں کی جا رہی لگتا ہے جو حالات بنے ہوئے جس طرح کے. جی سلمان بھائی رابطہ منقطع ہو گیا تھا ابھی دوبارہ بات کیجئے. جی شروع کیجئے. باجوے کی آپ جو ہے وہ کلاس لے رہے تھے اور باجوہ تو پہلے ہی مرا ہوا ہے سلمان بھائی اس کا تو کوئی حالت کوئی نہیں ہے. منیر مصری کا کیا کرنا ہے یہ بتائیں. ہاں دیکھیں اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ جن کو بھی فیلڈ مارشل بناتے ہیں مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل جنرل جو پاکستانی جو آئی ایس آئی وغیرہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں شاباشی ملی ہے امریکہ سے لیکن ان کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے ضیاء الحق سے لے کے مشرف سے لے کے جتنے بھی آئے ہیں فیلڈ مارشل اپنا ایوب خان سے لے کے یحییٰ خان سے لے کے سب کی چھٹی ہو جاتی ہے اور آج تک کوئی بھی ایک مجھے عادل آپ کے سامعین سے پوچھتا ہوں کوئی بھی ایسا جرنیل ہے پاکستانی جس کو آپ نے کہا ہو کہ یار اس نے تو بڑا کمال کام کر دیا سارے گالیاں دیتے ہیں ٹھیک ہے. اور یہ آصم منیر کا بھی وقت آن چکا ہے وہ وقت آن چکا ہے جب اس کو سارے گالیاں کھل کے دیں گے کیونکہ اس لیے کہ ٹرمپ نے الیکشن جیتنا ہے. اس نے مڈ ٹرم الیکشن جو جیتنا ہے وہ کس کے خلاف جیتنا ہے ڈیموکریٹس کے خلاف ٹھیک ہے. اور ڈیموکریٹس کون تھے بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن جنہوں نے عمران خان کو ٹاپل کیا. تو یہ ہم پاکستانی امریکنز ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس پیسے اور ہم غلط راستے نہیں استعمال کرتے ہم لاجک یوز کرتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو اور پوری ایڈمنسٹریشن کو کہ دیکھیں کتنی بڑی ناانصافی ہوئی ہے کہ عمران خان نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا اس کو گرایا گیا ڈیموکریٹس نے. آپ اس وقت ایک سنہری موقع ہے ریپبلکن پارٹی کے لیے اور ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے لیے کہ اس وقت جو آپ کوشش خطے میں آپ سٹیبلٹی لانے چاہ رہے ہیں نا اس سے بڑھ کے کیا سٹیبلٹی ہو سکتی ہے کہ سب سے بڑا پاکستانی پولیٹیکل لیڈر مسلمان دنیا کا پولیٹیکل لیڈر اس کو اگر آپ ریلیز کر کے اور باعزت جو ہے نا ہر طرح سے بری کریں کہ کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی یہ ساری ملی بھگت تھی بٹوین آئی ایس آئی جنرل باجوہ اور وہ اور یہ جو ہماری ڈیپ سٹیٹ ہے ٹھیک ہے. جس طرح بھی آپ اس کو کہنا چاہتے ہیں آپ کو ووٹ چاہیے نا آپ کو پاکستانی امریکن کمیونٹی اور مسلم امریکن کمیونٹی اتنے ووٹ دے گی کیونکہ آپ نے سچ بولا کوئی اور نے سچ نہیں بولا. اچھا اگر آپ سچ نہیں بولتے فرض کریں آپ امریکہ کا پوچھ رہے ہیں نا فرض کریں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نیتن یاہو اتنا پریشرائز کر دیتا ہے اور یہ باقی اتنے پریشرائز کر دیتے ہیں جو اے پیک کی جیب میں ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ بولتے ہی کچھ نہیں ہے تو گیس واٹ ڈونلڈ ٹرمپ تو آلریڈی 17% پاپولیرٹی پہ ہے اور جو الیکشن آئے گا تو اس گonna be انگریزی میں کہتے ہیں بلڈ باتھ. سو ایک طرف چوائس ہے کہ ایک سمپل ڈیسیجن لینی ہے جس میں کوئی پیسہ بھی نہیں لگنا کہ سچ آ کے بتا دیں کہ دیکھیں عمران خان کے ساتھ بہت سخت زیادتی ہوئی اور اس میں ہم
اس میں ہماری شمولیت تھی. جس طرح 1953 میں ایران کے پرائم منسٹر مصدق کو بھی CIA اور MI6 نے گرایا تھا, اسی طرح عمران خان کو گرایا گیا. لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں سب کے سامنے آلریڈی آ گیا اس سائفر کی وجہ سے, اور اس لیے یہ ہماری پش ہے اس وقت. یہ آپ کو میں نے اسٹریٹجی بتائی ہے. دوسری جو آپ نے سوال پوچھا پاکستان کے بارے میں کہتا ہوں وہ جن کا آپ نام لیتے ہیں بہت دفعہ, خاموش مجاہد اور وہ سب لوگ, خدا را اتنا بڑا نقصان پاکستان کا ہوا ہے 4 سال کے اندر, اتنا بڑا. ہماری معیشت ختم ہو گئی, ہم ذلت کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں, اور ہمارے گھر والے جو ہے ان کو پکڑ کے, آپ کی فیملی کو پکڑ کے ان کو جو ہے ٹارچر کیا گیا, ان کو بند کیا گیا, ان پہ اذیتیں کی گئیں. خواتین, ارشد شریف, کتنے لوگوں کے قتل ہوئے ہیں. خان صاحب پہ ملٹیپل اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئے ہیں پچھلے 4 سال کے اندر, ان کی آنکھ چلی گئی ہے. اگر اس وقت خاموش مجاہد جو بھی ہوں, جہاں بھی ہوں, اگر آپ اس وقت نہیں کھڑے ہوتے اور حق کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو پھر آپ ڈیزرو نہیں کرتے آزادی. آپ جو آپ کے ساتھ عاصم منیر کر رہا ہے نا, کہ آل ان آل ہر چیز کا کنٹرول, نیوکلیئر ویپنز کا بھی کنٹرول, وہ CDC, مطلب کہ وہ ایک بادشاہ ایمپرر بنا ہوا ہے, اور آپ اس کے درباری بن کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو اللہ آپ سے پوچھے گا کہ کیا کیا تھا اس وقت. یہ موقع آ گیا آپ کے لیے. پریکٹیکلی اسپیکنگ سلمان بھائی, امریکہ کے اندر جو ایک $6 لاکھ مہینے کی ٹیکسس بیسڈ جو لابنگ کی جا رہی ہے, اور کرپٹو اور روزویلٹ ہوٹل دے کے مطلب لیٹے ہوئے نا ان کے آگے, ایون چائنا سے پنگا یہ لوگ کر رہے ہیں جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے بڑے واضح طریقے سے, اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. اس ساری سچویشن کے اندر اب جو اوور آل سینیریو ہے اس کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ کیا پریکٹیکلی یہ پاسبل ہے کہ وہ they can throw anyone under the bus. انہوں نے مشرف کو جب تھرو کرنا تھا کر دیا انہوں نے, اور ضیاء کو جب کرنا تھا تو آموں کا سیزن آ گیا تھا. تو کیا لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ عاصم منیر وہ چیز فیس کر رہا ہے جو مشرف اور ضیاء نے 10 سال بعد سے فیس کی تھی, کیونکہ اس کے پاس پہلے دن سے ہی پبلک سپورٹ نہیں ہے. یہ ادھارے کے اوپر اور ڈنڈے کے اوپر اور انڈیا کے خلاف ریٹرک کر کے یا ان کے خلاف کاروائیاں کر کے اس کا کام چل رہا ہے. افغانستان کے خلاف بھی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا کام چل نہیں رہا, بیکاز افغانز آر ویری میچور ان ڈیلنگ ود ہم, کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے, اس کی سمجھ آتی ہے. اب پریکٹیکلی اس سرکمسٹانس کے اندر کتنے چانسز ہیں کہ ایران فیاسکو کا قصور, کیونکہ ابھی تو کریڈٹ بھی پاکستان کو دیا جا رہا ہے لیکن ڈیلیور پاکستان نہیں کر پایا ہے, اور صدر ٹرمپ نے جو لیٹسٹ سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ پاکستان کا افغانستان کے جو سیز فائر ہے اس پہ ذکر ہی نہیں کیا ٹروتھ سوشل کی پوسٹ کے اوپر, وہ کہ بہت حیران کن ہے, اور انہوں نے اس کے اوپر کوئی سرے سے بات ہی نہیں کی کہ یار, اور انہوں نے قطر کے امیر کا ذکر کیا ہے, UAE کا بھی ذکر کیا ہے, سعودیہ, مطلب مڈل ایسٹ کا ذکر کیا, لیکن عاصم منیر کو سرے سے اب اس کا ذکر ہی نہیں کیا جا رہا, جو کہ which is a first, which is a sign of things to come. ظاہری بات ہے کہ انہوں نے they have to cut their losses, اور انہوں نے ان کو اسکیپ گوٹ چاہیے ہی چاہیے. صدر ٹرمپ جتنا مرضی نارسسسٹ ہو, جو مرضی ہو, اس کو بھی ہے تو سیاستدان, اس کو ایک اسکیپ گوٹ چاہیے, قربانی کا بکرا چاہیے. کتنے چانسز ہیں کہ وہ قربانی کا بکرا منیرہ مصری ہوگا اور یہ شہباز فارم سنتالی حکومت ہوگی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ تو عادل میں 2-3 چیزیں جلدی سے بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں کہ جو ہے نا ڈسیورز, نام تو عادل اپنا آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آرمی کے اندر عاصم منیر کا نام ڈسیور رکھا گیا, ٹھیک ہے. وہ ہر بندے سے جھوٹ بولتا ہے, اور وہ اتنے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ خود بھول جاتا ہے میں نے اس کو کیا جھوٹ بتایا تھا اور اس کو کیا جھوٹ بتایا تھا, ٹھیک ہے. اب اس نے جب لنچ پہ آیا نا پچھلے سال ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس, لنچ پہ اس نے ہر چیز پاکستان کی بیچنے کا وعدہ کر دیا. میں منرلز دوں گا, میں کرپٹو دوں گا, میں تیل دوں گا, جو پاکستان کے پاس ہے ہی نہیں, لیکن اس نے کہا میں دوں گا, ٹھیک ہے, میں سب کچھ بیچ دوں گا. اللہ معافی دے, اگر ان کی والدہ زندہ ہوتی تو شاید یہ وہ ان کا بھی آفر کر دیتے کہ میں اپنی والدہ بھی آفر کرتا ہوں, بس مجھے پاور میں رکھیں آپ, ٹھیک ہے. تو ٹرمپ نے اس کو, جس طرح ٹرمپ بھی ایک بہت زیادہ منجا ہوا بندہ ہے جو جس کو کہتے ہیں آرٹ آف دا ڈیل جانتا ہے, اس نے کہا اپنے سٹیو وٹکوف کو, جیریڈ کشنر کو کہ اس کو لمبی ڈھیل دیں, یہ عاصم منیر ہے اس کو لمبی ڈھیل دیں, اس کو میں فیوریٹ مارشل, اپنا فیوریٹ فیلڈ مارشل کہتا ہوں, اور یہ بھی کہوں گا کہ کتنے جہاز گرا دیے اس نے.
वो सलमान भाई DGISI जनरल आसिम मलिक जब लैंगली आया था हेडक्वार्टर CIA में, तो उससे उन्होंने पूछा था कि यार हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, तो उसने कहा था यार उसको जो है ना बड़ा खुद पसंद किस्म का नार्सिसिस्ट किस्म का बंदा है, प्रेसिडेंट उसको बोल दे कि मेरा फेवरेट है तो मेरे उसको मैं बता दूंगा, मेरे कहने पे बोलेगा, मेरा भी सिस्टम सेट हो जाएगा, और मतलब कुछ भी मांग सकता था वो CIA के US डीप स्टेट से, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से। उसने DGISI ने मांगा कि यार इसको फेवरेट फील्ड मार्शल बोल दो बस, और तो इसको करा दो। आप अंदाजा करें। अब आदिल आप ये अंदाजा करें कि ट्रम्प जिस बंदे को माय फेवरेट कहता है ना, उसने उससे बड़े लंबे काम लेने होते हैं, ठीक है। हाँ, तो हाँ, अच्छा, अब ये एक भी काम नहीं कर सका, ठीक है। बिल्कुल ये ना बगराम एयरबेस दिला सका, ना चाइना को इसने कहा था, मैं चाइना को हाँ ये तंग कर रहा है इस वक्त, चाइनीज इसके ऊपर तपे हुए हैं, क्योंकि वो कहते हैं हमारा इंटेलिजेंस बेस MSS का कराची में बनना है, $6 बिलियन US, हमने उस पर क्या जवानी में हमारा मिलिट्री एयरबेस बनना है, तुम दोनों के ऊपर तुमने पंगा डाला हुआ है, तुम हमें पहले वो करो, इसको खोलो। ये कहता है मैं कराची लाहौर ये बड़े शहरों का रेवेन्यू आपको दूंगा, हमें फाइटर जेट दे दो, हमें जो है वो $20-30 बिलियन दे दो। वो कहते हैं नहीं पैसा हमने कोई नहीं देना, पहले तुम्हें दिया है, तुम्हारे ऊपर डुबोया हुआ है, लेकिन तुम अमेरिका को खुश करना चाहते हो, और तुम अमेरिका को वो तुमने वादे किए हैं, अफगानिस्तान में तुम जाके पंगा ले रहे हो, खाम खा के अंदर पंगा ले रहे हो। हालांकि हमारे वहां पे इंटरेस्ट है, हम लिंक डेवलप कर रहे हैं वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, वाखान कॉरिडोर से, तुम वहां पे जाके पंगा ले रहे हो, हर जगह तुम पंगे ले रहे हो, हर जगह तुम वादे कर रहे हो, डिलीवर तुम कहीं पे नहीं कर पा रहे हो। अब ये ना 3 में ना 13 में कहीं पे भी नहीं है, तो जाहिर बात है अंडर द सर्कमस्टेंसेस तो इसकी हर तरफ से जो है वो मनहूस है पाकिस्तान के लिए, ये भी और इसका साला और इसके लाए हुए लोग भी। तो इस नहूसत का आपको क्या आगे जो है वो फ्यूचर नजर आ रहा है? जी हाँ, तो देखिए ना, अभी आपने जो ये सारा सिनारियो जो लोगों को विजिट करवाया है, उसमें सबसे बड़ी जो चेंज आई है कि एक जगह तो बोर्ड ऑफ पीस में इस तरह खड़े होके उसने जो इसका पपेट है चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ ने, उसने तकरीर कर दी। उसने तो कहा कि 4 रकात नमाज, अल्लाह नाउजुबिल्लाह, 4 रकात नमाज फर्ज वास्ते सदर ट्रंप है, उसने सिजदे में गिर गया कि आपसे बढ़ के कोई बड़ा पीस एक्टिविस्ट है ही नहीं, और हम अपने आसिम मुनीर और मैं आपको नोबेल पीस प्राइज की नॉमिनेशन देता हूं, ठीक है। अब क्या होता है, 28 फरवरी आ जाती है, और 28 फरवरी पे वो जो नोबेल पीस प्राइज विनर जो था वो जो है वो नेतन्याहू की बातों में आके, और पता नहीं क्या सोच के, क्योंकि जरूरत ही नहीं, कोई अमेरिका को खतरा नहीं था ईरान से 28 फरवरी को, उसने अटैक कर दिया। अब जब अटैक कर दिया ना, तो अब सारों की तबीयत जो है ना वो साफ हो चुकी है, बिकॉज ईरान ने ये दिखाया कि कितना फ्रेजाइल है इजराइल, कितना फ्रेजाइल है गल्फ कंट्रीज, और जो US बेसिस हैं वो बेसिकली तबाह कर दिए उन्होंने पकड़ के, ठीक है, 28 फरवरी से। और ये जितनी बढ़के इसने मारी हैं, और मैं ये भी कहूंगा कि हमारा सदर भी क्लैरिटी में नजर आ गया कि जब प्रेशर पड़ता है तो आपको लीडरशिप नजर आनी चाहिए। वो सदर जो था वो बिल्कुल ही, मैं कहूंगा कि अगर आप ट्रूथ सोशल की आप पढ़ लें जो एक्सपोस्ट हैं कि ही डिडंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन, तो बिल्कुल अब स्केपगोट किसको बनाना है, as Pakistan requested, वो इसलिए सब कुछ कह रहा था कि मैनू तो मरवाए ये जड़ा है ना आसिम मुनीर, एनू मैनू मरवा देता, ये ट्रंप कहेगा अब, सही है। और हम ये कह रहे हैं पाकिस्तानी अमेरिकन कि देखें, आपने हमारे से झूठ बोले, आपने कहा मैं इमरान खान को रिहा करूंगा, ठीक है, आपकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन ने इलेक्शन से पहले हमें कहा पाकिस्तानियों को कि हम इमरान खान को रिहा करेंगे, हम जंगे नहीं लड़ेंगे, आपने सब झूठ बोले हमारे से। अगर आप अपने आप को रिडीम करना चाहते हैं तो आप अपने वादों को पूरा करें। वो क्या वादा है कि ये साइफर ने बता दिया सब कुछ कि डेमोक्रेट्स ने क्या किया, अक्ल इस्तेमाल करें, वोट भी लें और इमरान खान को रिहा करें। और दूसरा, आपको ये जो आसिम मुनीर है वो झूठ पे झूठ बोलता गया है। इसने तो जंग, वो जो था पहलगाम में अटैक जो था 22 अप्रैल को पिछले साल, इसने करवाया था, राइट। वो जंग भी इसने शुरू की थी, और ये चाहता था कि वो जंग न्यूक्लियर हो जाए। आपको आके जो सीज फायर करवाना पड़ा, ये सबसे बड़ा जो क्या लफ्ज होता है वो कि ही इज द, उर्दू का मुहावरा है बहुत अच्छा कि
मतलब ही इज द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। आसिफ मुनीर इज द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन, उसने तीली लगाई है हर जगह। अच्छा, ईरान जाके जब खान साहब के ये DGISI था, तो खान साहब भी प्राइम मिनिस्टर है, और तू जाके तड़िया लगा रहा है ईरानियों को, ठीक है, कि बाज आ जाओ। किसके कहने पे कर रहा था ये? ऑब्वियसली इसका यार दोस्त तो हम जानते हैं ना, जो रिटायर हो गए, और वो जो DOD वाले थे, जनरल कुरेला, राइट। वो कहने की बात है, ये एजेंट है CIA का और DOD का, जो आसिम मुनीर है, ठीक है। CIA DOD ने ये लिखा, मैं नहीं कह रहा, ये ड्रॉप साइड न्यूज की स्टोरी ने कहा है कि उन्होंने कन्विंस कर दिया ट्रंप को कि स्टेट डिपार्टमेंट को पीछे करें, हम ये डील करेंगे आसिम मुनीर से, ठीक है। बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की। उनके कोई फायदे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आसिम मुनीर ने पैसा लगा लगा के, जिस तरह आपने कहा कि इसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं लॉबिंग के अंदर, इसने और लोगों को भी बहुत खिलाया होगा। ये तो काम है इनका, खिला पिला के अपने आप को पावर में रखना। लेकिन अल्लाह की लाठी बेआवाज है, वो अब तुनका लगने लगा है, और इतना बड़ा तुनका लगेगा, हम तो नहीं छोड़ने लगे यहाँ अमेरिका के अंदर। We're going after him. ठीक है, ठीक है, that's very good. मैं सलमान भाई सिर्फ एक चीज आपसे मजीद इसके ऊपर जरूर पूछूंगा, और वो इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि अंडर द सर्कमस्टेंसेस अब एक तरफ तो ये काम चल रहा है, दूसरी तरफ अब जब ये नए सूबे बनाना चाहते हैं, 28वीं तरमीम करना चाहते हैं, और जब आप देखें चाइना को इन्होंने ऑन बोर्ड ये वादा किया हुआ है कि हम नए सूबे बनाएंगे, उसमें मैंने ये रिपोर्ट बड़े अरसे पहले, तकरीबन 3-4 महीने पहले मैंने रिपोर्ट की कि जनाब ये कराची को नया सूबा बना के उसका रेवेन्यू चाइना को दे के उनको कह रहे हैं कि हमें जो है आप डॉलर लगाओ मजीद, अमेरिका को हम डंप कर देंगे। अब डेली CPEC ने जो है वो 19 मई को ये ट्वीट ये की जनाब, पोस्ट की कि जी नए सूबे पाकिस्तान में बनने जा रहे हैं, मतलब 28वीं तरमीम करने जा रहे हैं, जिसके बाद 29वीं तरमीम में ये खुद सदर बनना चाहता है। लेकिन 28वीं तरमीम में जो ये डिवीजन जिस किस्म की करना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग या इस वक्त पाकिस्तान की जियोग्राफिक इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, जिसमें पब्लिक मैंडेट किसी तौर भी शामिल नहीं है, इस मैंडेट के होते हुए जो ओवरऑल सिनेरियो है उसमें सलमान भाई, जो पाकिस्तान की अपनी इंटेलिजेंस कम्युनिटी है वो कहती है कि यार पाकिस्तान जो है वो नहीं बचेगा, बांग्लादेश वाले हालात दोबारा बन जाएंगे, ये बात इस वक्त की जा रही है। अब पब्लिक मैंडेट अगर होता है, इमरान खान की गवर्नमेंट होती तो तब तो ये काम किया जा सकता था, लेकिन यहां पे वाज़े तौर के ऊपर ये क्लियर कट नजर आ रहा है कि ये काम अब पॉसिबल नहीं है जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट करना चाह रही है, लेकिन ये डंडे के जोर के ऊपर ये काम करना चाह रहे हैं। तो अंडर द सर्कमस्टेंसेस सुहेल अफरीदी को भी जो है आपको पता है कि कल वो जब गए हैं बोहा, वहां पे इस्लामाबाद के अंदर एंटर नहीं होने दिया गया, और सुहेल अफरीदी जो है वो आपको पता है कि मजबूरी के तहत आखिरकार वो बोल उठा, जो पूरा पाकिस्तान सेंट्रल पंजाब को छोड़ के, जो इस सूबे के अंदर सेंट्रल पंजाब रावी के नाम से बनाया हुआ है, उसको छोड़ के जो कहने की कोशिश, जो पूरा पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है, उन्होंने भी पूछा कि क्या तुम पाकिस्तान तोड़ना चाहते हो? सुन लीजिए ये क्या कहा। तोड़ना चाह रहे हो, पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हो, तोड़ना चाह रहे हो, पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हो, रोक रहे हो, 4.5 करोड़ आवाम के नुमाइंदे को रोक रहे हो, बोलो रास्ता। देख लें आप कि ये पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हैं, नहीं तो उसके अलावा मुझे आप बताएं कि क्या, और ये और तो मैं आप मुसलसल आपको रिपोर्ट कर रहा हूं ये कहानी, अब आप मुझे बताएं क्या ये पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाह रहे हैं? तो आदिल, दो चीजें, एक तो बहुत मुझे तकलीफ होती है कि जो भी इमरान खान के साथ जो लगे, मैं तो देखें इमरान खान को 40 साल से जानता हूं, लेकिन उन्होंने पार्टी 30 साल पहले 25 अप्रैल को शुरू की, वो उस दिन से लेके आज तक जो भी इमरान खान के हामी और साथी अपने आप को जिन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया, मैं उनसे ये सवाल पूछता हूं, और वो सब जानते हैं क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, कि क्या आपको जब 3.5 साल वजीर आजम थे इमरान खान, आपको नजर नहीं आ रहा था कि ये क्या गेम खेली जा रही है? क्या आपको नजर नहीं आ रहा था कि जनरल बाजवा, क्या आपको कोई ये ना कहता कि इमरान खान को कि खुदा का वास्ता इनको कोई एक्सटेंशन ना दें? कोई ऐसा, देखें आपके इर्द गिर्द कंपेनियंस जो होते हैं ना, वो आपको एडवाइस देते हैं, ठीक है। इमरान खान सारी लड़ाइयां लड़ रहा है,
ساری لڑائیاں اس نے لڑی ہیں 30 سال سے, لیکن کوئی ایک بندہ یہ نہیں تھا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں, کیونکہ میرے خیال میں یہ صرف لوگ پرکس کے لیے, یہ عہدے کے لیے آتے ہیں. جب سے خان صاحب ٹاپل ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں 35,000 آفس بیئرز ہیں پی ٹی آئی کے, اور میں پوچھتا ہوں کہ یار اتنا بڑا سائفر کی سٹوری آ گئی, تم پورے ملک میں باہر نکلے ہی نہیں, مطلب کہ تمہاری یہ چپ کیوں ہوئی ہے, تم کیوں ڈرتے ہو؟ اگر تم ڈرتے ہو تو تم استعفیٰ دو, کوئی ہمارا ہم بھار نہیں اٹھا سکتے یہ. اور میں آخر میں یہ بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں عادل, کہ آج میں نے نا, میرے دوست ہیں بہت اچھے, میں ان کو 30 سال سے جانتا ہوں, جب سے خان صاحب نے پارٹی شروع کی میں ان کو جانتا ہوں, ڈاکٹر الوی کو جو صدر بھی بنے. آج انہوں نے نا ایکس پوسٹ ایک انہوں نے لکھا ہے کہ اپنی انہوں نے بتایا سائفر کی ویژن. میں صرف کہتا ہوں خدا را ڈاکٹر الوی آپ 5 سال صدر رہے پاکستان کے, آپ اگر یہ کہہ دیتے کہ میں کبھی بھی عاصم منیر کو, جو ایک ریٹائرڈ آدمی ہے, اس کو میں چیف آف آرمی سٹاف کبھی بھی نہیں بننے دوں گا اور میں ریزائن کرتا ہوں, ایٹ لیسٹ سامنے نظر تو آتا نا کہ آپ نے یہ روکنے کی کوشش کی. ہمارے پاکستانی جو سویلین عہدے دار ہیں, ہم کیا ربر سٹیمپرز ہیں صرف؟ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے عمر عطا بندیال, یہ کیا ربر سٹیمپرز ہیں؟ کہ کیا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ غلامی میں رہنا ہے, کہ پاکستان غلام ہی اچھے ہیں؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ویڈیو دکھایا آپ نے کہ پاکستان توڑنا چاہتے ہو, وہ پاکستان تو ٹوٹ چکا ہے, ایسٹ پاکستان تو چلا جا چکا, آپ پھر سے وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو وہ بھی کر کے دکھا دیں گے. یہ لوگ تو کسی کے ہیں ہی نہیں. آپ کیوں نہیں بولتے, کھلی بات کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ آپ کو خطرہ ہے کہ آپ کی بزنسز کو, آپ کی فیملیز کو, جس طرح ہماری فیملیز کو اٹیک کیا گیا, آپ کی فیملیز کو بھی اٹیک کرتے ہیں. پھر نیپال اور بنگلہ دیش اور سری لنکا کو نہ دیکھیں, کیونکہ ان کے لوگوں کو پہ بھی یہ مصیبت جب آئی وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے قربانیاں دیں, انہوں نے آزادی اپنی چھینی. آپ کیوں نہیں چھیننا چاہتے اپنی آزادی؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ سارا بھار ایک بندہ 73 سال کا جس کی آنکھ آدھی چلی گئی ہے, بس سارا بھار عمران خان لے؟ مطلب کم آن, آپ مسلمان ہیں, 99% جو پاکستان کی عوام ہے مسلمان ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ, لیکن جب ملک کو بچانے کا جو آپ کا فرض بنتا ہے, یہ ہمیں ایک روحانی یہ رائٹ ہے کہ ہم وہ جو چور ڈاکو جھوٹے لٹیرے ہیں ان کو سائڈ پہ کریں اور ہم اپنے ملک کو بچائیں. یہ وہ ٹائم ہے. سو ڈاکٹر الوی, یہ میں نے آپ کا پڑھا, آپ بہت اچھی انگریزی لکھتے ہیں اور مجھے بڑا اچھا بھی لگا, آپ بہت نالجبل آدمی ہے, میں اس پہ کوئی نہیں آرگیو کرتا, لیکن میں کہتا ہوں جب آپ پریزیڈنٹ تھے آپ کو زیادہ کرنا چاہیے تھا. بہت بہت شکریہ سلمان بھائی آپ کا فار ویری کینڈیڈ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ ڈسکشن. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے, اس امید کے ساتھ عزیزان من کے جو سائفر اب فزیکلی اب ثبوت سامنے آ گیا ہے. امریکہ میں تو لوگ جو ہے اس کو عدالتوں کے اندر بھی لے کے جائیں گے, امید ہے یورپ کے اندر بھی لوگ جو ہے وہ انیشیٹو لیں گے اور عدالتوں کے اندر اس ثبوت کے طور کے اوپر اس کو لے کے جائیں گے. اور یہ جو دندناتے پھرتے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, جرنیل جو اس وقت پھر رہے ہیں, ان کے بچے پھر رہے ہیں, یاشی پروگرام پاٹ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, ان کے اوپر پابندی لگوائیں گے اور ان کا جو ہے وہ احتساب کروائیں گے. پاکستان میں تو احتساب ہوگا, لیکن پوری دنیا اب ایک گلوبل ولیج ہے, تو احتساب جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے. اور اگر پاکستان بچانا ہے تو یہ جو کام کرنے کے چلے ہیں, یہ جو ڈنڈے کے زور کے اوپر جو کام کرنے چلے ہیں, اور ان کو لگتا ہے جو 4 سال میں یہ پاکستان کی معیشت نہیں چلا سکے, یہ پاکستان کے ٹکڑے کر کے معیشت چلا لیں گے, تو یہ کس طرح ممکن ہے؟ پاکستان جن صوبوں نے بنایا تھا ان صوبوں کو توڑ کے چھوٹے صوبے بنانے کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کرنے کی جو آرگومنٹ ہے وہ بڑا پرانا ہے, لیکن یہ کرنے کے لیے آپ کو پبلک مینڈیٹ چاہیے. بغیر پبلک مینڈیٹ کے آپ یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن فرسٹ تھنگ فرسٹ, آپ سائفر کا حساب دیں, بعد میں آپ اگلے ڈرامے کریں. تھینک یو سو ویری مچ سلمان بھائی, بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ. تھینک یو.